نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو یاد کرو، تم سب یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم اپنے اوپر، اذ جاءتکم جب چڑھ آئے تم پر، جنوداً کئی لشکر، فارسلنا علیہم ریحا تو ہم نے بھیج دی ان پر سخت ہوا، وجنودا لم تروہا اور ایسے لشکر کہ تم سب نے دیکھا ہی نہیں ان کو، وکان اللہ بما تعملون بصیرا اور اللہ تھا اس کو جو تم سب کر رہے تھے خوب دیکھنے والا۔ آیت نمبر 9 کو دیکھ لیتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو، جب چڑھ آئے تم پر کئی لشکر تو ہم نے بھیج دی ان پر سخت ہوا اور ایسے لشکر کہ تم نے ان کو دیکھا ہی نہیں، اور تھا اللہ اس کو جو تم سب کر رہے تھے خوب دیکھنے والا۔ ان آیات میں غزوہ احزاب کی کچھ تفصیل ہے جو 5 ہجری میں پیش آیا۔ اسے احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس موقع پر تمام اسلام دشمن گروہ جمع ہو کر مسلمانوں کے مرکز مدینہ میں حملہ آور ہوئے تھے۔ احزاب حزب یعنی گروہ کی جمع ہے۔ اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس لیے مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے مدینہ کے اطراف میں خندق کھودی تھی تاہم دشمن مدینہ کے اندر نہ آ سکیں۔ اس کی مختصر تفصیل اس طرح ہے کہ یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مسلسل بدعہدی کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا، یہ قبیلہ خیبر میں جا آباد ہوا۔ اس نے کفار مکہ کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کیا، اور اسی طرح غطفان وغیرہ قبائل نجد کو بھی امداد کا یقین دلا کر آمادہ قتال کیا، اور یوں یہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو اکٹھا کر کے مدینہ پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مشرکین مکہ کی قیادت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے احد کے آس پاس پڑاؤ ڈالا، تقریباً مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ ان کی مجموعی تعداد 10,000 تھی، جبکہ مسلمان 3,000 تھے۔ علاوہ ازیں جنوبی رخ پر یہودیوں کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا، جس سے ابھی تک مسلمانوں کا معاہدہ قائم تھا اور وہ مسلمانوں کی مدد کا پابند تھا، لیکن اسے بھی بنو نذیر کے یہودی سردار حی بن اخطب نے ورغلا کر مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کے حوالے سے اپنے ساتھ ملا لیا۔ یوں مسلمان چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں گھر گئے۔ ان لشکروں کے آنے سے پہلے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی، جس کی وجہ سے دشمن کا لشکر مدینہ کے اندر نہیں آ سکا اور مدینہ کے باہر قیام پذیر رہا۔ تاہم مسلمان اس محاصرے اور دشمن کی متحدہ یلغار سے سخت خوفزدہ تھے۔ کم و بیش 1 مہینے تک یہ محاصرہ قائم رہا اور مسلمان سخت خوف و اضطراب کے عالم میں مبتلا رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ ان آیات میں انہی سراسیمہ حالات اور امداد غیبی کا تذکرہ فرمایا گیا۔ پہلے جنود ان سے مراد کفار کی فوجیں ہیں جو جمع ہو کر آئی تھیں۔ تیز و تند ہوا سے مراد وہ ہوا ہے جو سخت طوفان اور آندھی کی شکل میں آئی، جس نے ان کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا، جانور رسیاں توڑا کر بھاگ کھڑے ہوئے، ہانڈیاں الٹ گئیں اور سب بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ وہی ہوا تھی جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نصرت بالصبا واہلقت عاد بالدبور، میری مدد صبا سے کی گئی، مشرقی ہوا سے یعنی، اور عاد بور پچھمی ہوا سے ہلاک کیے گئے۔ صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی۔
جلوداً لم تروہا سے مراد فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے دشمن کے دلوں پر ایسا خوف اور دہشت طاری کر دی کہ انہوں نے وہاں سے جلد بھاگ جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اور جب وہ سب چڑھ آئے تم پر تمہارے اوپر سے اور نیچے سے تم سے، وَإِذْ ذَاقَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب پھر گئیں آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور پہنچ گئے دل گلوں تک، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم سب گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا، وہاں آزمائے گئے اور سب ایمان والے اور وہ سب ہلائے گئے، زلزالاً شدیدا، ہلایا جانا سخت۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب وہ کہہ رہے تھے سب منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ، اور وہ لوگ جو کہ ان کے دلوں میں بیماری نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول نے، إِلَّا غُرُورًا، مگر دھوکے کا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، اور جب کہا ایک گروہ نے، آیت نمبر 10 کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے، جب وہ چڑھائے تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور آنکھیں ڈر سے پتھرا یعنی پھر گئیں، اور دل گلوں تک پہنچ گئے، اور تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرف سے دشمن آ گئے، یا اوپر سے غطفان، ہوازن اور دیگر نجد کے مشرکین ہیں، اور نیچے کی سمت سے قریش اور ان کے اعوان و انصار ہیں۔ آیت نمبر 11، وہاں آزمائے گئے ایمان والے اور وہ ہلائے گئے سخت ہلائے جانا۔ اور یہ مسلمانوں کی اس کیفیت کا اظہار ہے جس سے وہ اس وقت دوچار تھے، یعنی مسلمانوں کو خوف، قتال، بھوک، محاصرے میں مبتلا کر کے ان کو جانچا پرکھا گیا تاکہ منافق ان سے الگ ہو جائیں۔ آیت نمبر 12، اور جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے اور فریب کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وعدہ ایک فریب تھا۔ یہ تقریباً 70 منافقین تھے جن کی زبانوں پر وہ بات آ گئی جو ان کے دلوں میں تھی۔ آیت نمبر 13، اور جب کہا ان سے ایک گروہ نے، منہم یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، ان میں سے ایک یثرب مدینے والے، یہاں ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں تمہارے لیے تو تم سب لوٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور وہ اجازت مانگتا تھا ایک گروہ ان میں سے، النبی نبی سے، یقولون وہ سب کہتے تھے، ان بیوتنا عورہ، بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورہ، حالانکہ نہیں وہ غیر محفوظ، ان یریدون الا فرار، وہ سب چاہتے مگر صرف بھاگنا، ولو دخلت علیہم من اقطارها، اور اگر داخل ہوا جاتا ان پر اس مدینہ کے اطراف سے، ثم سئلوا الفتنہ، پھر سب وہ مطالبہ کیے جاتے فتنے یعنی شرک یا خانہ جنگی کا، لآتوها، تو ضرور سب اپنا لیتے اسے، وما تلبثوا، اور نہ وہ سب توقف کرتے، بہا اس پر، الا یسیرا، مگر بہت آسان۔ اہل یثرب والو، یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں، تم لوٹ جاؤ۔ اور اجازت مانگتا تھا ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ کہہ رہے تھے بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ صرف بھاگنا ہی چاہتے تھے۔ یثرب اس پورے علاقے کا نام تھا، مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ایک حصہ تھا۔ کہا جاتا ہے اس کا نام یثرب اس لیے پڑا کہ کسی زمانے میں عمالقہ میں سے کسی نے یہاں پڑاؤ ڈالا جس کا نام یثرب بن امیل تھا، یعنی مسلمانوں کے لشکر میں رہنا تو سخت خطرناک ہے، اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، یعنی بنو قریظہ کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے، یوں اہل خانہ کی جان و مال اور آبرو خطرے میں ہے، یعنی جو خطرہ وہ ظاہر کر رہے ہیں نہیں ہے، وہ اس بہانے سے راہ فرار چاہتے ہیں
یعنی صرف بھاگنا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 14، اور اگر لشکر داخل کر دیے جاتے ان پر اس مدینے کے اطراف سے، پھر وہ مطالبہ کیے جاتے فتنے یعنی شرک یا خانہ جنگی کا، تو ضرور اپنا لیتے اسے، یعنی ضرور عمل کرتے اور نہ توقف کرتے اس پر مگر تھوڑا سا۔ یعنی مدینہ یا اس کے گھروں میں چاروں طرف سے دشمن داخل ہو جائیں اور ان سے مطالبہ کریں کہ تم کفر و شرک کی طرف دوبارہ واپس آ جاؤ، تو یہ ذرا توقف نہ کریں گے، اور اس وقت گھروں کو غیر محفوظ ہونے کا بھی عذر نہیں کریں گے، بلکہ فوراً مطالبہ شرک کے سامنے جھک جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کفر و شرک ان کو مرغوب ہے اور وہ اسی کی طرف لپکتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ، اور بلا شبہ یقیناً ان سب نے عہد کیا تھا اللہ سے اس سے پہلے، نہیں وہ سب پھریں گے، لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، نہیں وہ سب پھیریں گے اپنی پیٹھوں کو، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کا وعدہ پوچھا جانے والا ہے۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمْ، آپ کہہ دیجئے ہرگز نہیں وہ نفع دے گا تمہیں بھاگنا مگر تم بھاگو، إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، موت سے یا قتل سے، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ، اور اس وقت تم سب فائدہ نہیں پہنچائے جاؤ گے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑا۔ قُل آپ کہہ دیجئے مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم، کون وہ جو تمہیں بچائے گا، من اللہ ان اراد بکم، اللہ سے اگر وہ ارادہ کرے تمہارے، بکم سوءا او اراد بکم، تمہارے ساتھ برائی کا، یا وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمتاً رحمت کا، ولا یجدون، اور وہ نہیں سب پائیں گے، لہم من دون اللہ، اپنے لیے اللہ کے سوا، اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے عہد کیا اللہ سے اس سے پہلے کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ کا عہد پوچھا جانے والا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ منافقین جنگ بدر میں مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جب مسلمان فاتح ہو کر اور مال غنیمت لے کر واپس آئے تو انہوں نے نہ صرف یہ اسلام کا اظہار کیا بلکہ اس عہد سے بھی کیا، یہ عہد بھی کیا کہ آئندہ جب بھی کفار سے معرکہ پیش آیا تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، مسلمانوں سے وہ ضرور لڑیں گے۔ یہاں ان کو وہی عہد یاد کروایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 16، آپ کہہ دیجئے ہرگز نہیں نفع دے گا تمہیں تمہارا بھاگنا اگر تم موت یا قتل سے بھاگو، اور اس وقت تم فائدہ نہیں پہنچائے جاؤ گے مگر تھوڑا، یعنی اسے پورا کرنے کا ان سے مطالبہ کیا جائے گا اور عدم وفا پر سزا کے وہ مستحق قرار پائیں گے، یعنی اسے پورا کرنے کا ان سے مطالبہ کیا جائے گا اور عدم وفا پر سزا کے وہ مستحق ہوں گے، یعنی موت سے تو کسی صورت بھاگنا ہے ہی نہیں، اگر میدان جنگ سے بھاگ کر آ بھی جاؤ گے تو کیا فائدہ، کچھ عرصے بعد موت کا پیالہ تو پھر بھی پینا پڑے گا۔ آیت نمبر 17، آپ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں بچائے گا اللہ سے اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ برائی کا، یا وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ مہربانی کا، اور نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا ولیم ولا نصیرا، نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی تمہیں ہلاک کرنا، بیمار کرنا، یا مال و جائیداد میں نقصان پہنچانا، یا قحط سالی میں مبتلا کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے، یا اپنا فضل و کرم کرنا چاہے تو وہ روک سکے۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم، یقیناً وہ جانتا ہے اللہ سب رکاوٹیں ڈالنے والوں کو تم میں سے اور سب کہنے والوں کو اپنے بھائیوں سے، هلم علينا ولا يأتون البأس، کہ آ جاؤ ہماری طرف، اور نہیں وہ سب آتے لڑائی میں، الا قلیلا، مگر بہت کم، اشحۃ علیکم، اس حال میں کہ وہ سخت بخیل ہیں تم پر، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ، پھر جب وہ آئے خوف آپ دیکھیں گے انہیں وہ سب دیکھتے ہیں، الیک آپ کی طرف، تدور اعینہم،
گھومتی ہیں ایسے ان کی آنکھیں کلذی اس شخص کی طرح جو یغشا علیہ من الموت غشی طاری کی جاتی ہے اس پر موت کی وجہ سے فاذا ذهب الخوف پھر جب وہ چلا جائے خوف یا آیت نمبر 18 یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے رکاوٹوں ڈالنے والوں کو تم میں سے اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والوں کو بھی کہ ہماری طرف آ جاؤ اور وہ نہیں آتے لڑائی میں مگر بہت کم۔ یہ کہنے والے منافقین تھے جو اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے سے روکتے تھے کیونکہ وہ موت کے خوف سے پیچھے ہی رہتے تھے۔ آیت نمبر 19 اس حال میں کہ سخت بخیل ہیں تم پر پھر جب آئے ان پر خوف آپ دیکھیں گے انہیں وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف ایسے گھومتی ہیں ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح جو غشی جس پر طاری ہو رہی ہو اس پر موت کی پھر جب وہ چلا جائے خوف سلقوکم بألسنۃ حداد سب تکلیفیں دیں گے تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ اشحۃ علی الخیر سخت حریص یا بخیل مال علی الخیر مال پر اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم یہ لوگ ہیں کہ نہیں وہ سب ایمان لائے تو ضائع کر دیے اللہ نے ان کے اعمال وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور ہے یہ اللہ پر بہت آسان۔ یعنی تمہارے ساتھ خندق کھود کر تم سے تعاون کرنے میں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں یا تمہارے ساتھ مل کر لڑنے میں بخیل ہیں۔ یہ ان کی بزدلی اور پست ہمتی کی کیفیت بیان کی گئی ہے، یعنی اپنی شجاعت اور مردانگی کی بابت ڈینگے مارتے ہیں اور سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، یا غنیمت کی تقسیم کے وقت اپنی زبانوں کو تیزی اور تراری سے لوگوں کو متاثر کر کے زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غنیمت کی تقسیم کے وقت یہ سب سے زیادہ بخیل اور سب سے زیادہ بڑا حصہ لینے والے اور لڑائی کے وقت سب سے زیادہ بزدل اور ساتھیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ جانے والے ہیں۔ یا دوسرا مفہوم ہے کہ خیر کا جذبہ بھی ان کے اندر نہیں، یعنی مذکورہ خرابیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ خیر اور بھلائی سے بھی وہ محروم ہیں، یعنی دل سے، بلکہ یہ منافق ہیں کیونکہ ان کا دل کفر و عناد سے بھرا ہوا ہے، ان کے دل جو ہیں وہ اس چیز سے بھرے ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ مشرک اور کافر ہی ہیں اور کافر اور مشرک کے اعمال باطل ہیں جن پر کوئی اجر و ثواب نہیں، یعنی ان کے عملوں کے بطلان کو ظاہر کر دیا اس لیے کہ ان کے عمل ایسے ہیں کہ ہیں ہی نہیں کہ وہ ثواب ان کو دیا جائے اور اللہ ان کو باطل کر دے گا۔ ان کے اعمال کا برپا کر دینا ان کا نفاق اللہ پر آسان ہے، یعنی ان کا نفاق اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وان یاتی وہ سب گمان کرتے ہیں لشکروں کو کہ وہ نہیں سب گئے اور اگر وہ آ جائیں الاحزاب و احزاب یودوا لو انہم بادون تو وہ سب خواہش کریں گے کاش بے شک وہ جنگلوں میں رہنے والے ہوتے فی الاغاب دیہاتیوں میں یسألون عن انبائکم اور وہ سب پوچھتے ہیں تمہاری خبروں کے بارے میں ولو کانوا فیکم ما قتلوا الا قلیلا اور اگر وہ سب موجود ہوتے تم میں تو نہ وہ سب لڑتے مگر بہت کم۔ آیت نمبر 20 وہ گمان کرتے لشکروں کو کہ وہ نہیں گئے اور اگر آ جائیں لشکر تو وہ خواہش کریں گے کاش بے شک وہ ہوتے جنگلوں کے رہنے والے دیہاتوں میں وہ پوچھتے رہتے تمہاری خبروں کے بارے میں اگر وہ موجود ہوتے تم میں سے تو نہ وہ لڑتے مگر بہت کم، یعنی ان منافقین کی بزدلی دو ہمتی اور خوف اور دہشت کا یہ حال ہے کہ کافروں کے گروہ اگرچہ ناکام و نامراد واپس جا چکے ہیں لیکن یہ اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی ان میں اپنے مورچوں اور خیموں میں موجود ہیں، یعنی بالفرض اگر وہ گروہ کفار دوبارہ لڑائی کی نیت سے واپس آ جائیں تو منافقین کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ مدینہ شہر کے اندر رہنے کی بجائے باہر صحرا میں بادیہ نشینوں کے ساتھ ہوں اور وہاں لوگوں سے تمہارے بارے میں پوچھتے رہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی ہلاک ہوئے یا نہیں، یا لشکر کفار کا کامیاب رہا یا ناکام، محض آر کے ڈر سے ہم وطنی کی حمیت کی وجہ سے ان میں سے ان لوگوں نے سخت وعید ہے جو جہاد سے گریز کرتے ہیں اور اس سے پیچھے رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔